وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 25ویں سپارے کی تراویح کا خلاصہ پوائنٹ کی شکل میں مطالعہ کریں گے۔ 25ویں سپارے کا جو آغاز ہے اس میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، کسی بھی انسان کو اس کا براہ راست علم نہیں ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اور بھی 2-3 صورتوں کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ لقمان کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ یہاں پر ہے الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها۔ اللہ رب العزت ہی قیامت کے علم کو صحیح جانتے ہیں کہ کب وہ واقع ہوگی، اور کسی بھی پھل کے خوشے کے اندر سے اصل پھل کتنا نکلے گا، کیسا نکلے گا، یہ اللہ رب العزت کی ذات پہلے سے جانتی ہے۔ وما تحمل من انثى، اور حاملہ وہ کیا جنے گی، اللہ رب العزت ہی اس کو جانتے ہیں۔ ولا تضع الا بعلمی، جب حمل میں ہے کیا چیز ہے، جب وضع ہوگا باہر نکلے گا بچہ تو وہ زندہ رہے گا، وہ مردہ ہو جائے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ سارے کے سارے حالات و واقعات اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس کو مفاتیح الغیب بھی کہا گیا دوسری سورت مبارکہ کے اندر، اور ان 5 چیزوں کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا گیا۔ مثلا قرآن پاک کی سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اصل قیامت کا علم کس دن، کس تاریخ، کس مہینے، کس سال اور کب آ رہی ہے، اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ بخاری شریف کی وہ روایت ہمارے سامنے رہنی چاہیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات مرحمت فرمائی۔ اس میں ایک سوال یہ بھی فرمایا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے، یعنی چاہے کوئی مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اسے کہ جبرائیل امین سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور کتنا ہی نبی علیہ السلام کے درجے میں سب سے مقرب نبی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین نبی ہیں۔ نہ ان کے علم میں ہے، نہ مقرب فرشتے کے علم میں ہے، اس کا علم اللہ رب العزت ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترے گی۔ اب اس کے اندر صرف بارش آئے گی کب، بارش فائدے مند ثابت ہوگی یا نقصان کا باعث بنے گی، اس بارش کے آنے سے کتنی وبائیں اور بیماریاں ختم ہوں گی یا بیماریاں جنم لیں گی، یہ سب کی سب چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ انسان کے علم و احاطے میں اپنے آلات کے ذریعے سے چند چیزیں تو آ سکتی ہیں، لیکن مکمل اس کا علم اللہ رب العزت ہی کی ذات کو ہے کہ بارش جو ہے اس کے قطرے کتنے، اس کی بارش ہونی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں بعد میں آلات کے ذریعے سے تو معلوم کر لی جاتی ہیں کہ اتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے، لیکن اس کا صحیح علم اللہ رب العزت پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی وہ یہ بھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا جو تذکرہ کیا گیا، آج اگر سائنس نے ترقی کی، اللہ رب العزت نے ہی انسان کو عقل، شعور اور تجربات کی نئی نئی منازل کو طے فرمایا، اور انسان آج ایسے آلات بنانے میں کامیاب ہو گیا جس سے وہ تخمینہ لگا سکتا ہے، وہ پہلے سے ہی پریڈکشن کر سکتا ہے، پیشن گوئی کر سکتا ہے، تو یہ اس بات کے منافی ہرگز نہیں ہے کہ یہ چیزیں آج بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہی مکمل طور پہ محفوظ ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ کا علم علم الغیب ہے۔ علم الغیب میں اور جو لوگوں کے پاس مختلف آلات کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ انباء الغیب ہیں، غیب کی خبریں ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی امتوں کا قصے کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے۔ قرآن خود کہتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیهَا إِلَيْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا آبَاؤُکَ، ہم نے یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو الہام کر دیں، وحی کر دیں۔ اب یہ علم الغیب نہیں رہا، علم الغیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کسی کو کسی بھی ذریعے سے عطا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز
وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے، کچھ اللہ کے نیک لوگوں کو الہام کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے، کشف کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ علم رمل اور علم نجوم کے ماہر ہوتے ہیں، وہ ستاروں کے اور دوسری چیزوں کے حساب کتاب لگا کر کچھ تخمینے اور اندازے لگا دیں اور وہ پورے بھی ہو جائیں۔ ہم آلات کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ کر کے بچے کی صرف جنس بتا دیں تو، اور بارش کے لیے آلات لگا کر بارش کی پہلے سے پیشن گوئی کر دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ فال کرتی ہیں اسی میں کہ یہ آلات کے ذرائع ہیں اور ان ذرائع کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ تو مختلف ذرائع سے علم حاصل کرنا انباء الغیب کا جان لینا ہے، غیب کی خبریں جو کہ ہم نے اس کے بعد محنت کی تو وہ غیب نہیں رہی، لیکن عالم الغیب ہونا وہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ جب ہم نے یہ ایجاد نہیں کی تھی چیزیں، ہم اس تک رسائی نہیں حاصل کر چکے تھے، تب تک بھی اللہ رب العزت اس کو مکمل طور پہ جانتے تھے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ آج انسان چاند تک پہنچ رہا ہے، آج سے 200 سال پہلے چاند کو صرف دور سے دیکھ سکتا تھا، آج انسان مریخ کے اوپر پہنچنے کی کوششوں میں ہے، وہاں پہنچ جائے گا، اس سے آگے اور ستارے سیارے پہنچ جائے گا۔ اللہ تو ان ساری چیزوں کو چونکہ بنانے والے ہیں، اللہ نے تو خود بنایا ہے، اس لیے اللہ پہلے سے ان کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور ہم کھوج میں لگے ہوئے ہیں، محنتیں کر کر کے ان چیزوں کو کھوجتے چلے جاتے ہیں، لہذا ہم غیب کی خبروں کا علم پاتے ہیں، اور اللہ عالم الغیب ہیں، بغیر آلات اور اسباب اور وسائل اور ذرائع کے اللہ ویسے ہی سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ لہذا یہ کنفیوژن ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے، اللہ کا علم حقیقی ہے اور ہمارا علم عارضی ہے۔ کبھی ہم بڑی تحقیق کرنے کے بعد سائنس کے ایک تجربے سے گزر کر ہم کسی چیز کو ایک اگر تھیوری کو ہم بنا بھی دیتے ہیں تو آئندہ آنے والے وقتوں میں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے علم کے اندر یہ بات نہیں کہ جو اللہ نے جو بات فرما دی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرما دی وہ حق ہے، اس کے اندر کسی بھی حالت میں جا کر کوئی جھوٹ کا یا غلط ثابت ہو جانے کا شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہو یا آخرت ہو، مومن بندے کے لیے اللہ نے دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی ہے۔ اس لیے کہیں قرآن پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا یا شریعت کی تعلیم میں یہ نہیں ملے گا کہ دنیا جو ہے اس کو ہم نے حاصل نہیں کرنا، بلکہ ہمیں یہ ملے گا کہ اس دنیا میں بھی احسن طریقے سے رہنا مسلمان کا حق بھی ہے اور مسلمان کو اس کی ترغیب بھی دی گئی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہاں اسی سپارے میں فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت میں ترقی کا طالب ہوگا ہم اس کی کھیتی میں، اس کی عبادات میں اور اس کی منزل میں اس کی مدد کریں گے اور اس کو برکتیں عطا فرما دیں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا میں ہی ایسی کام کیا جائے گا کہ آخرت بنتی چلی جائے گی۔ گویا کہ یہاں کا ہمارا وقت یہ صرف یہاں کی زندگی نہیں بنا رہا بلکہ آخرت کی بھی زندگی بنا رہا ہے۔ یہاں پہ تجارت اللہ نے جو اصول بتائے اس کے مطابق کریں گے تو دنیا میں مال بھی کمائیں گے، عزت بھی کمائیں گے، شہرت بھی کمائیں گے، برانڈز بھی بنائیں گے اور تجارت بھی کریں گے، لوگوں کو نفع بھی پہنچائیں گے اور آخرت میں جنت بھی کمائیں گے۔ اس وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہی مسلمان کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ ہاں یہاں پر کچھ کم عرصہ رہنا ہے اور آخرت میں لا محدود اور لا متناہی عرصہ رہنا ہے، وہ لمبی زندگی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کا دار و مدار کامیابی یا ناکامی کا اسی مختصر زندگی پر ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہمیں دنیا کو بھی سامنے اور آخرت کو بھی سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ دنیا میں اتنا غرق ہونا کہ صرف دنیا ہی کی فکر لگ جائے اور ہم اس کی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا نقصان کر بیٹھیں، صرف اللہ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو صرف اور صرف دنیا ہی کی ترقی چاہے گا نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو اس کی اس محنت کا بدلہ تو ہم اس کو ہی دنیا میں دے دیں گے۔
وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج ہم امریکہ، یورپ اور جتنے بھی کفار ممالک ہیں ان کے سامنے چونکہ رہنے والے کافر ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، تو اللہ نے دنیا میں ترقی بھی عطا فرما دی۔ مسلمان کو کہا دنیا میں بھی ترقی حاصل کرو، لیکن غور رکھنا دنیا کے نفع کے لیے آخرت کا سودا مت کر لینا۔ اس لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں، فراوانیاں اور خیریں عطا فرما دیجئے، بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دیجئے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں مجھے عافیت کے معاملات نصیب فرما دیجئے، آخرت کے اندر بھی ہمیں عافیت کے معاملات نصیب فرما دیجئے۔ غرض ہمارے مسلمان کے لیے دنیا بھی اہم ہے، آخرت بھی اہم ہے۔ دنیا اس لیے اہم ہے کہ یہ آخرت کو بنانے کا وقت ہے، یہی کھیتی ہے جو یہاں پر بوئے گا آخرت میں کاٹے گا۔ صرف دنیا ہی کو بنانے کی فکر مومن نہیں کرتا، بلکہ وہ آخرت کو بھی اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ساری روٹین اور فیصلوں کو طے کرتا ہے۔ اسی سپارے میں 25ویں سپارے میں تیسری اہم بات کیا فرمائی گئی؟ انسان جب اس دنیا میں چل رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ عافیت والے اور خیر والے ہوتے ہیں، اس کے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ حالات ایسے آتے ہیں جو تنگی کے حالات آتے ہیں۔ یہ بھی پارٹ آف دی لائف ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی جو ہے وہ انسان تنگی میں چلا جاتا ہے، کبھی انسان فراخی کے دور کے اندر آ جاتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے اس کو کہ جو میں تنگی میں جا رہا ہوں اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، اور اگر میں آسانی کے کمفرٹ زون میں جا رہا ہوں اس کی بھی کچھ علامات اور کچھ وجوہات ہوا کرتی ہیں۔ انسان اگر اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کر رہا ہے تو یہ ہمیشہ خیر کی طرف اور کمفرٹ زون کی طرف چلا جائے گا۔ یہ آسانیاں بانٹے گا تو اس کو آسانیاں ملیں گی، یہ خیر کو تقسیم کرنے والا ہوگا، خیر اس کے پاس واپس پلٹ کر کئی گنا زیادہ آئے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیک کام کرے گا 10 کا بدلہ دنیا میں اس کو مل جائے گا، آخرت میں 70 یا اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ اگر اسی طریقے سے یہ پریشان ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، اس کو صحت کی نعمت چھن گئی، اس کے گھر میں بیماری آ گئی، تو اس کو سوچنا چاہیے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن نے اس کی وجوہات کو بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ما اصاب وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ اصل میں تمہارے ہی برے اعمال کی سزا ہوتی، رد عمل ہوتا ہے۔ تم ایک برا عمل کرتے ہو اس کا رد عمل آ جاتا ہے، تم ایک اچھا عمل کرتے ہو اس کا رد عمل آ جاتا ہے، تم صدقہ کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میں صدقات کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہوں، اس کو واپس لوٹا دیتا ہوں۔ تم چوری کے مال کو بیچ میں اپنے مال کے شامل کرتے ہو، کسی کا حق مار کر اس کے مال کو شامل کرتے ہو، اپنے مال کی برکت کھو دیتے ہو۔ سود کے مال کو تم شامل کرتے ہو، اس کا رد عمل کیا آتا ہے؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے مال کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، پریشانیاں، مصائب، مشکلات یہ رد عمل ہوتی ہیں ہمارے عمل کا۔ اور اللہ جل شانہ نے ایک اور بات فرمائی وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر تمہارے گناہوں کو تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں بغیر سزا دیے۔ انسان برائی کرتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا وبال اس تک پہنچتا ہی نہیں۔ یہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، بہت سارے گناہ اس کے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر تو سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کا مطلب کیا؟ کہ برائی سے رک جانا، اس پر شرمندہ ہو کر وہاں سے پلٹ جانا۔ ناحق مال کھا رہے تھے، سود کھا رہے تھے، رشوت لے رہے تھے، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہے تھے، رک جانا، شرمندہ ہونا، اس راستے سے پلٹ آنا۔
قرآن اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی ذات ہے جو اپنے بندے سے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ لہٰذا یہ لائف گزارنے کا ایک بہترین ہمیں رہنمائی قرآن نے دے دی۔ جب کبھی مشکل آئے تو اپنے حالات زندگی پر غور کریں، برائیوں کو نکال دیں، آپ کے لیے آسانی آپ کا منتظر ہوگی اور آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسی 25ویں سپارے میں آخری میں بالکل جا کر اللہ رب العزت نے دو طرح کی زندگی گزارنے کے طریقے ان کو بیان فرمایا ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ الہ اللہ کو بناتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو الہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیتے ہیں۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ کہتے ہیں دو تین علامات جس کے اندر پائی جائیں وہ ہمارا الہ اور معبود اور ہمارا خدا ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال کریں یا کچھ چیزوں سے رک جائیں۔ نمبر 2، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتا ہو محبت کے اعتبار سے بھی، اور اس کے ساتھ محبت سب سے زیادہ اس کے حکم کو ماننا ہمارے لیے سب سے اہم ہو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ کھانا پینا، اچھا سونا، اچھا جاگنا، اچھی سواری، اچھا گھر، ایک سٹیٹس، یہ اس نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ مقصود زندگی بنا لیا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ اس کی اب سمجھ بوجھ وہ صرف اسی کے لیے استعمال ہوگی، اور اس کے علاوہ ہدایت کی طرف سے اس کی سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ وہ اپنے اوپر خود ہی بند کر لے گا۔ اب نہ حق بات اس کی آنکھ دیکھے گی، نہ کوئی حق بات اس کے کان سنیں گے، نہ حق بات اس کا دل و دماغ سوچے گا۔ وہ صرف اور صرف نفسانی خواہشات ہی کو پورا کرنے کے لیے اپنے سارے کے سارے وسائل اور اسباب کو لگا دے گا۔ اس کا علم بھی اس کو یہیں پر لے کر جائے گا۔ قرآن نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا کہ ایک یہ زندگی، اور دوسری ہے جس نے اللہ کو اپنا الہ بنایا، وہ بھی یہ ساری چیزیں حاصل کر پائے گا، لیکن اس کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں نعمتیں بن جائیں گی۔ اور جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کے لیے یہ چیزیں حاصل ہو بھی گئیں تو باعث تکلیف ہوں گی، پریشانی کا، ڈپریشن کا باعث ہو جائیں گی، فتنہ اور آزمائش بن جائیں گی، لہذا بالآخر اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگ جائے گی، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا، اور وہ یوں کہیں گے مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بھائی زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں جینا، اسی میں مرنا، اور یہ زمانہ آتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، ایک وقت پورا ہوتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، ہمیں اللہ مارنے والے نہیں ہیں بلکہ زمانہ ہی مارنے والا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اور سوچ بن جاتی ہے، اس عقیدے اور اس سوچ کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا یہ طرز عمل درست نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ سب سے اہم ہے۔ یہ ہدایت ہمیں یہاں سے اس بارے میں مل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اللہ ہی کو الہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔